إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما قابل احترام بزرگان محترم میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، بڑائی بزرگی، حمد و ثنا ہے جس نے ہم تمام کو ساری مخلوقات میں بہترین مخلوق بنا کر پیدا کیا اور جس نے ان گنت بے شمار انعامات و اکرامات کیے۔ انہی نعمتوں میں آنکھ اس کی عظیم نعمت ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، کان اس کی عظیم نعمت ہے جس سے ہم سنتے ہیں، 2 ہاتھ اس کی عظیم نعمت ہے جن سے ہم کام کرتے ہیں، 2 پیر عطا کیا اس کی عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے ہم چل پھرتے ہیں، صحت و تندرستی عطا کی اور ظاہری باطنی اعتبار سے بہت ساری نعمتیں ہم پر نچھاور کی۔ انہی نعمتوں کا حق ہے کہ ہم اس اللہ کی تعریف کریں، انہی نعمتوں کا حق ہے کہ ہم اس کی تقدیس بیان کریں، اس کی تسبیح بیان کریں، اس کی تکبیر بیان کریں، اس کی تحلیل بیان کریں۔ بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ ہم اسلامی اعتبار سے جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے ماہ محرم الحرام اور عاشورے کی فضیلت اور اس کا ادب و احترام، اسلامی سنہ ہجری کا آغاز، انشاءاللہ اس عنوان پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین، جو ہی ماہ محرم آتا ہے مسلمانوں میں اس سلسلے میں عجیب و غریب نظریات پائے جاتے ہیں اور اس مہینے کے
ابتدائی 10 دنوں کو غم کے ایام سمجھتے ہیں۔ نوحہ ماتم کی محفلیں منعقد کی جاتی ہے۔ اہل بیت سے محبت کے نام پر صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کو افسانوی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں صحابہ کرام کی توہین کی جاتی ہے، اور ان دنوں میں کوئی خوشی کا کام کرنا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے، شادی بیاہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے، کوئی کاروبار کا آغاز یا کوئی اور اہم کام ان ایام میں کرنا گوارا اور مناسب نہیں سمجھتے، اس لیے کہ اسے شہادت کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اور واقعہ کربلا کی وجہ سے یہ مہینہ نوحہ و ماتم کا مہینہ ہو گیا، یہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو شربتیں تقسیم کی جاتی ہے، پانی پلایا جاتا ہے، پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہے، دعوتیں دی جاتی ہے، کھانوں کے دیگ چڑھے ہوئے رہتے ہیں، کھلانے پلانے کا دن سمجھا جاتا ہے۔ اس نظریے کے ساتھ کہ اہل بیت کو پانی سے روک دیا گیا تھا، اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا عظیم واقعہ پیش آیا۔ اس اعتبار سے ایک وہ طبقہ ہے جو کالے لباس پہننا عقیدت کے ساتھ کالا لباس پہننا ان دنوں میں اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ بعض گھروں میں کوئی بہترین غذائیں نہیں پکتی، جھاڑو جھٹکا نہیں کیا جاتا، صفائی نہیں کی جاتی۔ تو معزز سامعین، جہاں جہاں کتاب و سنت کی تعلیمات سے مسلمان جتنے دور رہتے ہیں، وہاں وہاں اس انداز کی چیزیں ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے۔ میں آپ کے سامنے 3 اہم پوائنٹ رکھوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات کہ ماہ محرم یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اسلامی تاریخ کی بڑی اہمیت ہے۔ کئی عبادتوں کا تعلق چاند دیکھنے سے ہوتا ہے، عدت کے مسائل اور دیگر مسائل کا اعتبار چاند کی تاریخوں سے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلامی تاریخ کا کوئی اعتبار اور آغاز نہیں کیا گیا تھا۔ عہد نبوی اور عہد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں لوگ تاریخ اور اہم واقعات کو مد نظر رکھ کر سال کا اعتبار کیا کرتے تھے، جیسے سال یا سن اذاں، سن اذن بالقتال، سن زلزال، یعنی سال میں کوئی اہم واقعہ پیش آئے تو اس نام کے ساتھ وہ سال یاد کیا جاتا تھا۔ 17 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن کے گورنر تھے، دنوں کے تعین، سال کے تعین اور حساب و کتاب کے پیش نظر انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ترغیب دی کہ اسلامی سال کا، اسلامی ماہ کا تعین ہونا چاہیے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ سے مشورہ کیے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر واقعہ ہجرت کو اسلامی سال کا آغاز تصور کیا گیا۔
ہجرت کے واقعے سے اسلامی سن کی بنیاد پڑی، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے ماہ محرم الحرام کو اسلام کا یا اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ یہ اس کا بنیادی پس منظر ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی تاریخوں میں قمری تاریخ کا بھی اعتبار کریں۔ کوئی مہینہ شروع ہوتا ہے اسلامی اعتبار سے، چاند دیکھے اور دعائیں پڑھے۔ مہینہ کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، کون کون سا مہینہ ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور اسلامی تاریخ کا جو آغاز ہے، یہ ہجری سال کا جو آغاز ہے، وہ واقعہ ہجرت پر ہے۔ تو جو ہی محرم الحرام کا جب آغاز ہوتا تو ہماری نظر واقعہ ہجرت پر جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ اسلامی تاریخ کا بڑا اہم واقعہ ہے کہ مسلمانوں نے دین کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کیا۔ مکے سے مدینہ ہجرت کیے، اور مدینے میں انصار نے مہاجروں کا استقبال کیا، انہیں جگہ دی، اپنی ہر چیز ان کے لیے نچھاور کر دی۔ تو الغرض یہ ہے یہ ہجرت کا واقعہ ایک عظیم پیغام دیتا ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کیا، اللہ کے لیے، دین کے لیے، اپنے رشتہ دار، اپنے بیوی بچوں، اپنی جائیداد، اپنا کاروبار، اپنا سب کچھ چھوڑ کر تنہا نکلنا بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ یہ ہم فجر کے لیے نیند قربان کرنے تیار نہیں، قربان جائیے صحابہ پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر مکے سے مدینہ ہجرت کیے، اور مدینے کے انصار دل کھول کر مہاجرین بھائیوں کا تعاون کیے، مدد کیے، اپنے پاس جگہ دی، ہر مرحلے میں تعاون کرتے رہے۔ یہ اخوت و بھائی چارگی کا درس ملتا ہے، اخوت و ہمدردی کا درس ملتا ہے واقعہ ہجرت سے۔ لیکن اس چیز کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ مسلمان پکڑ لیے، وہ واقعہ کربلا، ایک شہادت کو مسلمان پکڑ لیے، شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن کئی شہادتیں، اس مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، جبکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بھی بلند ہے، فضیلت بھی بہت بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں ان کا محل دیکھا۔ ذی الحجہ کے اواخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ جنگ بدر، جنگ احد، کئی جگہوں میں مسلمانوں نے شہادت پائی، لیکن دشمنان اسلام نے اہل بیت کا سہارا لے کر اس واقعے کو اتنا اچھالا کہ جلیل القدر صحابہ کی شہادتیں پھیکی پڑ گئی۔ دوسرا نقطہ خطبے کا، رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 12 ہے لوح محفوظ میں، اس وقت سے جب سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی تاکید آئی، جنگ و جدال، قتل و خونریزی، فتنہ و فساد سے بچنے کی تاکید کی گئی۔
رب کی فرما برداری کی تاکید کی گئی. پھر رب نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دن ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفسوں پر ان ایام میں ظلم نہ کرو. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. تو گناہوں سے بچنا چاہیے، خاص طور پر تمام دنوں میں اور خاص طور پر حرمت والے دنوں میں. لیکن آج مسلمانوں میں اس کی حرمت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں. کون سے حرمت والے مہینے ہیں، کون سے عام مہینے ہیں، مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنا ان مہینوں میں بے حد ضروری ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے. جب توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے. دوبارہ گناہ کرتا ہے تو پھر ایک ٹپکا دل پر پڑ جاتا ہے کالا. گناہوں پر گناہ ہے، گناہوں پر گناہ ہے. جب بندہ کرتا ہے تو دل کالا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، سیاہی کی وجہ سے. اور اسی جانب رب العالمین نے اشارہ کیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے گناہوں کا. گناہ ہو گیا، رب سے معافی مانگ لیجئے، استغفار کیجئے، 2 رکعت نماز ادا کیجئے، توبہ کیجئے، رات کی تنہائی میں رب کے سامنے گڑ گڑائیے. رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. لیکن گناہ کرنے کے بعد 4 لوگوں میں اسے عام کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ تیسرا پوائنٹ، عاشورے کی اہمیت، یوم عاشورہ کا مقام و مرتبہ. رب العالمین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا، صحابہ نے دریافت کیا کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے کس ماہ میں رکھے جائے؟ فرائض کے بعد سب سے افضل ترین نماز کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے ماہ محرم جو اللہ کا مہینہ ہے اس کے ہیں. یعنی اس مہینے کو شہر اللہ قرار دیا گیا. لیکن آج مسلمان غم کا مہینہ سمجھتے ہیں اسے. اور محرم الحرام، عاشورے کی حرمت، عاشورے کی فضیلت اتنی ہی ہے کہ عاشورے کے دن روزہ رکھنا چاہیے. نہ کوئی خصوصی نماز کا تذکرہ ملتا، نہ کوئی اور رسومات کا تقاضا شریعت میں کہیں بتلایا گیا، نہ ہی وہ دن ماتم کا ہے، اور نہ ہی سالانہ برسی کا ہے، اور نہ ہی تادیے نکالنے کا ہے، اور نہ ہی ان کی روح کی آمد کا تصور اسلام میں ہے. دیکھیے 10 محرم کو کیا ہوتا ہے، دھوم دھوم چلتے رہتی ہے، مصنوعی قبریں بنائی جاتی ہے، پنجے لگائے جاتے ہیں. مسلمان جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور بعض کمزور اعتقاد کے مسلمان جھکتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح آتی ہے، روح سوار ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، اور پنجے بٹھائے جاتے ہیں اور مسلمان علموں کے ساتھ ناچتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ وہ مسلمان جو اپنے آپ کو شیعہ سے الگ سمجھتے ہیں وہ بھی علمیں بٹھاتے ہیں اور علم لے کر ناچتے ہیں باجے بجاتے ہوئے. چھوٹے بچے ناچتے رہتے ہیں، چھوٹے بچوں کو وارا جاتا ہے، اور گھر کی خواتین جب وہ علم گھر کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو سجدے کرتے ہیں، پیر دھلاتے ہیں. وہ پیوٹ ہوتا ہے، پی کر رہتا ہے، وہ ڈولتے رہتا، خود ٹھہر نہیں سکتا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، اب لے کر بھاگتے ہیں. عجیب تماشا ہوتا ہے. اور ایسے پیوٹ کے، شرابی کے مسلمان پیر دھلاتے ہیں. کہاں گیا عقیدہ مسلمانوں کا؟ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. منتیں مانی جاتی ہے، پیسے وارتے ہیں، عجیب عجیب تماشے کرتے ہیں. ایسی چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں.
صرف محرم کی فضیلت عاشورے سے ہے اور عاشورے کی فضیلت روزے سے ہے، اس کے علاوہ کوئی اور فضیلت نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا یا 9-10 کا رکھنا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد افضل ترین روزے اگر رکھے جائے تو ماہ محرم، افضل الصیام کہا، افضل الصوم نہیں، افضل ترین روزے کہا، یعنی نفل روزوں کا اہتمام ماہ محرم میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دور جاہلیت میں قریش عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد بھی اس پر اہتمام ہوتا رہا، ہجرت کرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، اتنا عمل کیا جاتا تھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے گلیوں میں یہ اعلان کرنے والے کو بھیجا کہ عاشورے کا روزہ رکھو۔ صحابیات فرماتی ہے کہ ہم بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ بچے جب روتے بھوک سے تو ہم کھلونے ان کے سامنے ڈال دیا کرتے تھے تاکہ وہ کھلونوں میں مصروف ہو جائے اور افطار تک کھیلتے رہے، بھوک کی شدت کم ہو جائے۔ اتنا اہتمام ہوتا تھا۔ چونکہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، جو چاہے روزہ رکھے عاشورے کا، جو چاہے ترک کرے۔ فرضیت ختم ہو گئی، لیکن باقاعدہ طور پر اس پر عمل ہوتا رہا۔ عام طور پر 10 محرم کے سلسلے میں کئی روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ یہی وہ دن ہے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یہی وہ دن ہے نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی، یہی وہ دن ہے اللہ نے فلاں کو معاف کیا، یہی وہ دن ہے یونس علیہ السلام کے قوم پر عذاب نہ آیا۔ یہ جو روایتیں عام طور پر پیش کی جاتی ہے 10 محرم کے سلسلے میں، یہ روایتیں محدثین کے نظر میں سندن ضعیف روایتیں ہیں، سندن ضعیف روایتیں ہیں۔ جو صحیح درجے کی روایت ملتی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کیے اور یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں تو دریافت کیا کہ کیا بات ہے، کیوں روزہ رکھتے ہو اس دن، عاشورے کے دن، 10 محرم کے دن؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، فرعون کو غرق کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ روزہ رکھا اور ان کی اتباع میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے میں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے، صحابہ کو ترغیب دیے۔ عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ اہل کتاب کی مخالفت کرتے۔ جب صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے روزے میں ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے، یہودی بھی رکھتے ہیں، مشابہت ہو رہی اس کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان العام المقبل انشاءاللہ صمنا یوم التاسع، آئندہ سال اللہ چاہے تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، 9 محرم 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ فضیلت یہ بتلائی گئی
کہ اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یکفر السنۃ الماضیہ کا لفظ آیا کہ 1 سال گزشتہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی تلافی کر دیتے ہیں، بخشش کر دیتے ہیں عاشورے کے روزے کی برکت سے۔ البتہ ایک روایت ملتی ہے غالباً مسند احمد کی کہ عاشورے کے سلسلے میں کہ عاشورے کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو 1 دن پہلے 10 محرم سے یا 1 دن بعد، یہ روایت بھی محدثین کی نظر میں سنداً ضعیف ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ صحیح درجے کی جو روایتیں آتی ہیں وہ 9 محرم اور 10 محرم کی ہے۔ اس کی فضیلت یہ بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صرف 10 محرم کی فضیلت میں یہ ایک صحیح درجے کی روایت ہے، اور باقی جو روایتیں پیش کی جاتی وہ سنداً ضعیف ہے۔ اور چونکہ 61 ہجری کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا، اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہو گیا۔ اسلام جب مکمل ہو گیا اور جو اس کی تعظیم، حرمت اور ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پورا کیا گیا، تو اس کے بعد جو بھی واقعہ پیش آئے وہ شریعت میں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث گستاخ اہل بیت ہے، اس لیے کہ وہ اہل بیت کی تعظیم نہیں کرتے، واقعہ کربلا بیان نہیں کرتے، فلاں فلاں کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے نہیں، جبکہ جتنی تعظیم اہل حدیث کرتے ہیں اہل بیت کی شاید ہی کوئی کرتے ہو۔ ہمارے پاس تو ایسی احادیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 میرے نواسے حسن اور حسین، جو ان سے محبت کرے وہ گویا کہ مجھ سے محبت کیا، جو ان سے بغض رکھے گویا کہ وہ مجھ سے بغض رکھا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور یہ واقعہ کربلا جو پیش آیا، یہ واقعہ پہلے ہی جبرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، اور غم کس بات کا منائیں گے جبکہ شہداء کے سلسلے میں کہا گیا وہ تو زندہ ہے، روزی پہنچتی ہے، ماتم تو مردوں پر کیا جاتا، غم تو مردوں کا منایا جاتا، برسی تو مردوں کی جاتی۔ ہمارے نظریے کے مطابق شہداء زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، پھر غم کس بات کا، خون کس بات کا بہایا جاتا ہے؟ سزا ہے یہ، جو لوگ خون بہاتے ہیں سزا ہے رب العالمین کی جانب سے کہ کوفے والوں نے نواسہ رسول کو بلایا، دھوکہ دیا، دھوکے میں شہید کیے گئے، اور اس کی تلافی کے لیے سزا یہ ملی کہ آج تک ماتم کرتے رہتے، خون بہاتے رہتے، جانیں گنواتے رہتے۔ سزا ہے یہ رب العالمین کی جانب سے نواسہ رسول کو دھوکہ دینے، شہید کرنے کی پاداش میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو الغرض یہ ضروری باتیں تھیں، تو معلوم ہوا کہ محرم الحرام حرمت کا مہینہ ہے، اور 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، ہجری سال کا اعتبار کرنا چاہیے، قمری سال کا اعتبار کرنا چاہیے، اسلامی سال کتنے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، اور اس مہینے میں واقع ہجرت کی یاد تازہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا، الہ العالمین ہم تمام کو ماہ محرم کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین عاشورے کے روزے کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ان ایام میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، الہی گناہوں سے حتی الامکان دور رہنے بچنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہے انہیں شفاء کلی عطا فرما، الہی جن کا انتقال ہو چکا ہے رشتہ داروں میں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، الہ العالمین والدین کی حالتوں پر رحم فرما، اگر وہ موجود ہو تو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ان کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما،
اگر وہ موجود نہ ہو تو ہماری عبادتوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ الہی جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دے۔ الہی جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں انہیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ الہی جو حلال کمانے کے متمنی ہیں الہی ان کی کمائی میں برکت عطا فرما۔ الہی ناجائز کاروبار، ناجائز دھندے، دھوکہ اور اس انداز کی چیزوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ الہی ہمیں استقامت کی دولت سے مالا مال فرما۔ الہی ہمیں صبر کی نعمت سے مالا مال فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللهم انا نسألك الجنة، اللهم اجرنا من النار، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم رب حليم۔